دہشت گردوں کی جانب سے معصوم پاکستانیوں پر بے شمار حملے کیے گئے، پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، جن کا مقصد پاکستان میں امن و امان کی صورتحال خراب کرنا تھا۔ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ انڈین وہاں پر بھارت میں بھی انتخابات آ رہے ہیں، اور بھارت را کے ذریعے اور اپنی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے ذریعے جو سہولت کار ہیں افغانستان میں بیٹھے پاکستان کے خلاف، وہ پاکستان میں اپنے فیسیلیٹیٹرز کو یوز کرتے ہیں، اور وہاں سے افغان باشندے بھی یہاں پر آتے ہیں جو پاکستان میں مختلف دہشت گردی اور کرمنل واقعات میں انوالوڈ ہیں۔ لیکن ہماری مسلح افواج ہر لمحہ ملک اور قوم کی حفاظت میں مامور اور اندرونی اور بیرونی دشمنوں کا خاتمہ کرنے میں سرگرم ہے۔ آج 23 جوانوں کی شہادت کے بعد بھی کیا دنیا کوئی ثبوت چاہتی ہے؟ کیا اب انسانی حقوق کے ادارے پاکستان کی آواز سے آواز ملائیں گے؟ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ اس طرح کی ویڈیو آئی ہے، اس طرح کی ویڈیوز ٹی ٹی پی کی طرف سے بھی آئی ہے، بلکہ 2 دن پہلے بھی ٹی ٹی پی نے ایک ویڈیو ایشو کی ہے جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سیکیورٹی فورسز کو مختلف علاقے میں جو قبائلی علاقے ہیں وہاں پہ چیک پوسٹ میں ان کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں۔ جے ہند، وندے ماترم۔ دوستو، 2 دن پہلے جب ٹی ٹی پی نے پاکستان کے پولیس کے 23 جوانوں کو پولیس اسٹیشن پر ہی ٹھوک 72 حوروں کو پارسل کیا کیونکہ ان کی وہاں ضرورت تھی، اور اب پاکستان میڈیا میں بیٹھے کچھ بدھ جیوی اس کا ٹھیکرا بھارت اور رو پر پھوڑ رہے ہیں، جبکہ بھارت کا اس حملے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ ذمہ خود ٹی ٹی پی نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہے، اور جو بیج بویا دوستو ان لوگوں نے کچھ سمے پہلے، آج یہ اسی کی فصل کاٹ رہے، اور ٹی ٹی پی نے اس حملے کا ویڈیو جاری کر کے پورے پاکستان میں تہلکہ مچا دیا۔ آگے دیکھیے دوستو اور کیا کہتے ہیں پاکستانی۔ ہے کہ یہ بڑی سیریس، ظاہر ہے بہت سیریس واقعہ ہے، اور آلریڈی دہشت گردی کے واقعات آپ کو پتہ ہے پچھلے 1-2 سال سے بڑھتے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر، جب سے طالبان کی حکومت آئی وہاں پہ، اور ٹی ٹی پی نے دوبارہ سے ری ایمرج کیا جو کہ بہت حد تک ختم ہو چکی تھی۔ انفارچونیٹلی اس طرح کی جو اطلاعات ہیں کہ جی ان کو افغانستان میں، مطلب ہے کہ وہ افغان کی لینڈ کو استعمال کر رہے ہیں، افغانستان کی زمین کو استعمال کر کے پاکستان کے اوپر حملے کر رہے ہیں، اور یہ تمام تر اس ایکسپیکٹیشنز کے بالکل اگینسٹ تھا جو کہ پاکستان کی ایکسپیکٹیشنز تھی، پاکستان کے جو پالیسی میکرز تھے ان کی جو سوچ تھی۔ لیکن انفارچونیٹلی یہ ہے کہ جی اب یہ واقعات ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور آج کا جو واقعہ ہے یہ ظاہر ہے کافی زیادہ ظاہر ہے سنگین واقعہ ہے، بیکاز اس میں جو شہادت جو ہوئی ہے پاکستانی فوجیوں کی وہ نمبر بہت زیادہ ہے۔ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ 2006 کا ریپیٹ ہو رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب لال مسجد پہ آپ دیکھا آپریشن کیا گیا، اس کے بعد دہشت گردی جو ہے نا بہت تیز ہوئی تھی۔ اب جب سے 2 مہینے پہلے آپ نے دیکھا افغانیوں کو نکالنے کا آپریشن شروع کیا گیا، اور ساری دنیا جو بھی ویسٹرن انٹرسٹ ہے، ہم نے تو پاکستان کا سوچا، ہمارے اداروں نے سوچا کہ نہیں بھائی انف از انف، دنیا کو کوئی ملک ان رجسٹرڈ، ان لافل، اللیگل لوگوں کو رہنے کی اجازت نہیں دیتا، ہمیں کیوں لوگ کہتے ہیں کہ آپ رہنے دیں۔ آئے دن مطلب ہے کہ آپ پچھلے کوئی 1-1.5 سال سے دیکھیں تو ہر دوسرے تیسرے چوتھے دن کچھ نہ کچھ ہمارے جو فوجی جوان ہیں وہ کہیں، یا جنرلی بلوچستان اور KPK میں ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں۔ ظاہر ہے وہ چونکہ دہشت گردوں کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں دونوں صوبوں میں خاص طور کے اوپر، اور تو اگر دہشت گردوں کا ظاہر ہے کلا کامہ کیا جا رہا ہے، دہشت گردی کا کلا کامہ کیا جا رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ فوج کے جو ہمارے جوان ہیں، جو ہمارے فوج کے آفیسرز ہیں، ان کی بھی بڑی تعداد میں شہادتیں ہو رہی ہیں، جو کہ ڈیفینیٹلی ایک کاز آف کنسرن ہے۔ اور یہ ہے کہ جی اور خاص طور کے اوپر ایک ایسے ماحول میں جب ہم وہی والی بات کہ جی یہ تو تقریباً یہ جو دہشت گردی کا فتنہ تھا یہ تقریباً بالکل ختم ہو چکا تھا، اور یہ پھر سے جس طرح اس نے ری ایمرج کیا، تو اس کے لحاظ سے اب یہ ہے کہ جی ایک پریشانی پائی جاتی ہے، پوری عوام میں پریشانی پائی جاتی ہے، پورے پاکستان میں ہر ایک کو پریشان ہونا چاہیے، ہر ایک کے لیے یہ کاز آف کنسرن ہونا چاہیے۔ مجھے لگ رہا ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ ہائی ویلیو ٹارگٹ جس کو ڈرون سے مارتا ہے امریکہ،
اب وقت آ گیا ہے, ہم بھی کبھی کبھی یہ کام پاکستان کرتے کو بھی یہ ہیں, کرنا ہمیں بھی یہ کرنا پڑے گا. ہمیں ان کو بتانا ہوگا کہ جی زیرو ٹالرنس سے معاملہ آگے چلا گیا, آؤٹ آف دی وے جا کے ہم نے آپ کو سپورٹ کیا. آج بھی 2 سال ہو گئے, آپ کو ریکگنائز نہیں کر رہا, تسلیم نہیں کر رہا. پاکستان دنیا جہاں پہ جا کے آپ کے بارے میں لابنگ کرتا رہا. نتیجہ یہ نکلا کہ آپ ہمارے خلاف. تو میرا خیال ہے یہ وقت آ گیا کہ یہ ایک بڑا صحیح معنوں میں ریاست کا, حکومت کا ریزالو, جس پہ ساری پولیٹیکل پارٹیز بھی شامل ہیں. میرا خیال ہے ایک بڑا سٹرونگ میسیج جانا چاہیے افغان حکومت کو کہ جی انف از انف. اگر نہیں ہوگا تو کوئی ڈیڈ لائن دیں, اس کے بعد پھر اپنا کام شروع کر دیں. اچھا, دہشت گردی دیکھیے, جو تاریخ میرے ذہن میں آتی ہے وہ 15 اگست 2021. اس تاریخ کو طالبان نے ٹیک اوور کیا افغانستان میں. اس سے پہلے آپ اندازہ کیجئے کہ 2020 میں 8-10 مہینے کے دہشت گرد حملے ہوا کرتے تھے جب انہوں نے ٹیک اوور کر لیا. 2022 میں احتشام صاحب یہ 45 حملے اوسط پہنچ گئے ہر مہینے کی. 2023 نے تو تباہی مچا دی. 2023 کے اندر تقریباً 600 سے زائد, آپ اندازہ کیجئے 360 دن سال کے اندر 600 سے زائد دہشت گرد حملے ہوئے ہیں پاکستان کے, ایوریج 2 سے زیادہ سمجھیں روزانہ کی بنیاد پہ, اور 1000 سے زیادہ پاکستانی شہادتیں ہیں صرف 1 سال کے اندر. تو وہ جو پہلے معاملہ جس کا آپ ذکر کر رہے تھے 2006, 2007, 2008, ہم وہاں پہ پہنچ رہے ہیں جو پیک تھی. بالکل. اور دوسری حقیقت یہ ہے کہ بنو میں حملہ ہوتا ہے, اس کی جو ٹریس ہوتا ہے وہ افغانستان کی سوائل استعمال کی گئی ہے. پسنی میں ہے تو وہ بھی افغانستان سے آ رہے ہیں, چترال میں ہے افغانستان سے آ رہے ہیں, سوات میں, سبی میں, میاں والی میں, ان سب کی جو روٹس ہیں وہ افغانستان سے شروع ہوتی ہیں. یعنی کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ استعمال کی جا رہی. یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ انڈین وہاں پر بھارت میں بھی انتخابات آ رہے ہیں, اور بھارت را کے ذریعے اور اپنی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے ذریعے جو سہولت کار ہیں افغانستان میں بیٹھے پاکستان کے خلاف, وہ پاکستان میں اپنے فیسیلیٹیٹرز کو یوز کرتے ہیں, اور وہاں سے افغان باشندے بھی یہاں پر آتے ہیں جو پاکستان میں مختلف دہشت گردی اور کرمنل واقعات میں انوالوڈ ہیں. اور یہ کوئی زبانی کلامی بات نہیں, یہ اس کے شواہد موجود ہیں. آرمی چیف کا دورہ امریکہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس میں ڈیفینیٹلی افغانستان سے پاکستان کے خلاف جو کاروائیاں کی جا رہی ہیں اس کے ایویڈنس دیے جا رہے ہیں. وہ بتایا جائے گا کہ پاکستان کو کس طرح ڈیسٹیبلائز کیا جا رہا ہے اور دہشت گردی کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے پاکستان نے خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ اتنے امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہیں کہ پاکستان خطے میں قیام امن کے لیے کوششیں کر رہا ہے, لیکن اس کا صرف خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے کمزور اکانومی کی صورت میں, سیاسی عدم استحکام کی صورت میں, اور دہشت گردی کی صورت میں.